ابا جی، جہلم میں ہمارا خاندان ہمیشہ ہی سے ممتاز رہا ہے۔ میرے پردادا ضلع جہلم میں پہلے شخص تھے جنہوں نے بی اے کا امتحان پاس کیا تھا، اور اس کے بعد انگریزوں کی حکومت میں تحصیلدار بھرتی ہو گئے تھے اور ترقی کرتے کرتے اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے تک پہنچے تھے۔ ان کی تصویریں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت خوش لباس اور نفیس شخصیت کے مالک تھے۔ شوگر کے موذی مرض نے ان پر حملہ کر دیا اور وہ صرف 35 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ہمارے خاندان کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا تھا۔ میرے دادا جان اس وقت بہت چھوٹے تھے اور انہوں نے ابھی میٹرک ہی پاس کیا تھا۔ ایک دفعہ وہ گھوڑے پر شہر سے گاؤں آ رہے تھے کہ راستے میں ان کی ملاقات لاٹ صاحب سے ہو گئی۔ جب اسے پتا چلا کہ وہ ان کے اسسٹنٹ صاحب کے بیٹے ہیں اور میٹرک کے بعد کچھ بھی کر نہیں رہے، تو اس نے فوراً ہی دادا جی کو نائب تحصیلدار بھرتی کر لیا۔ دادا ترقی کرتے کرتے تحصیلدار ہوئے، اس کے بعد ایکسائز میں انسپیکٹر ہو گئے اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں فرائض انجام دیتے رہے۔ شوگر کا مرض انہیں بھی وراثت میں ملا تھا۔ تب تک نہ تو شوگر کا علاج دریافت ہوا تھا اور نہ ہی اس کے ٹیسٹ کی آگاہی تھی۔ ہاں، کچھ لوگ شوگر کا ٹیسٹ کرنے کے لیے پیشاب کو کسی درخت کے نیچے زمین پر گرا دیتے تھے اور کیڑوں کے وہاں آ جانے سے انہیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ مریض کو شوگر ہے۔ دادا بھی 42 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، اور یوں ان کے 3 بیٹے یعنی میرے تایا جان، ابا جی اور چچا جان چھوٹی چھوٹی عمروں میں ہی باپ کے سائے سے محروم ہو گئے۔ میرے دادا بڑے اللہ والے انسان تھے۔ وہ اپنے کام میں ماہر اور اچھے افسر تھے۔ خاص طور سے ان کی لکھائی بہت نفیس تھی۔ میں نے تو ان کو صرف تصویروں میں ہی دیکھا ہے۔ ہمارے پورے علاقے میں انہوں نے ہی پہلی دفعہ 2 منزل کا مکان بنایا تھا، اور اس وجہ سے لوگ ہمارے گھر کو چوبارے والا گھر کہتے تھے۔ ابا جی بتاتے ہیں کہ جب گرامو فون نیا نیا آیا تو گاؤں میں شام کو گھر سے باہر بہت سی چارپائیاں بچھا دی جاتی اور پھر گاؤں کے لوگ ان پر بیٹھ کر بڑے شوق سے گرامو فون سے گانا سنا کرتے تھے۔ گاؤں کے سادہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید گرامو فون میں چھوٹے چھوٹے بونے بند ہیں جو یہ گانے گاتے ہیں۔ دادا کے انتقال کے وقت ابا جی ابھی 7ویں جماعت میں تھے۔ اس مشکل وقت میں میری دادی جان نے بہت زیادہ حوصلے کا مظاہرہ کیا اور بڑی ہمت سے اپنے خاندان کی پرورش کرتی رہیں۔ ابا جی نے گجرات کے زمیندار کالج سے بی اے پاس کیا اور پھر کمیشن حاصل کر کے فوج میں بھرتی ہو گئے، لیکن بعد میں کسی وجہ سے فوج کی نوکری چھوڑ کر کسٹم میں ملازمت اختیار کر لی۔ ابا جی اب بھی ماشاءاللہ 74 سال کی عمر میں کافی چاق و چوبند ہیں۔ حالانکہ شوگر کا مرض ان کو بھی لاحق ہو گیا ہے، لیکن آج کے دور میں اچھی ادویات کی وجہ سے شوگر ایک عام سا مرض بن کے رہ گیا ہے۔ میں اپنی زندگی میں اگر کسی سے متاثر ہوا ہوں تو وہ میرے والد صاحب کی شخصیت ہے۔ جوانی میں ابا جی کو ہمیشہ ایک ہیرو کی طرح دیکھا کرتا تھا۔ ان کی سرخ و سفید رنگت، سنہری مونچھیں اور بلوری آنکھیں انہیں ہزاروں کے مجموع میں ممتاز کرتی تھیں۔ وہ ایک بہت بہادر، غیور اور محبت کرنے والے باپ ہیں۔ میں اب بھی کبھی باپ ہونے کی حیثیت سے اپنا ان سے موازنہ کروں تو وہ بہت اونچے نظر آتے ہیں۔ ابا جی نے اپنی پوری زندگی میں ہمارے علاوہ ایک طرح سے پورے خاندان کی پرورش کی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ بڑی فراخ دلی اور خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہیرو صرف وہ نہیں ہوتا جو کولمبس کی طرح امریکہ دریافت کرے، نیوٹن کی طرح سائنسی اصول مرتب کرے، یا کسی بہت بڑے سیاستدان کی طرح دنیا کے نقشے تبدیل کرتے۔ ہیرو وہ ہوتا ہے جو اپنے ذمہ لیے ہوئے تمام کاموں کو بروقت اور احسن طریقے سے پورے کرے۔ اگر ایک بیٹا ماں باپ کے حقوق پورے کرتا ہے اور پھر باپ بن کر بچوں کی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، شوہر کی حیثیت سے بیوی کو تحفظ فراہم کرتا ہے اور اپنے فرائض منصبی، خوش اسلوبی اور دیانتداری سے پورے کرتا ہے، تو اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہی چیز کسی شخص کو ہیرو کا درجہ دیتی ہے۔ تاریخ میں آپ کو بہت سے ادھورے لوگ ملیں گے جنہیں وقت تمغوں سے نواز دیتا ہے، لیکن میرے نزدیک وہ شخص ہرگز ہیرو نہیں جس نے اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کی ہو۔ ابا جی آج تک کم از کم میری زندگی کے لیے ایک بہت بڑی تحریک ہیں، اور میں انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ میں نے ابا جی میں اگر کوئی بڑی تبدیلی دیکھی تو وہ میرے حادثے کے بعد تھی، لیکن پھر میرے حوصلہ دینے اور بہتر ہونے کی وجہ سے وہ سنبھل گئے۔ ابا جی کے مقابلے میں میری امی زیادہ نرم دل اور محبت کرنے والی مگر بہت حوصلے والی خاتون ہیں۔ یوں تو وہ اسکول و کالج میں نہیں پڑھی، لیکن عملی ذہانت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ میری ایک بہن نگہت انگلینڈ میں مقیم ہے جس کے میاں انجینئر ہیں، اور دوسری بہن نزہت سعید کے ساتھ بیاہی گئی ہے جو ڈاکٹر ہے اور جہلم میں پریکٹس کرتا ہے۔ بھائیوں میں سب سے بڑا میں ہوں، جبکہ مجھ سے چھوٹا بھائی جاوید تھا جس کا چند سال پہلے انگلینڈ میں انتقال ہو گیا تھا۔ سب سے چھوٹا بھائی شہزاد اختر کسٹم آفیسر ہے۔ ہمارے خاندان میں بہت سے لوگوں نے ادبی اور سیاسی حوالوں سے شہرت پائی۔ میرے چچا چودھری اعجاز حسین پاکستان کے بہت بڑے نامور ایتھلیٹ تھے، اور انہوں نے ایشین گیمز میں گولا پھینکنے کے مقابلے میں سلور میڈل لیا تھا۔